بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ بخاری شریف کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام۔ الحمدللہ نماز کے مختلف مسائل کا ذکر چل رہا ہے، امامت کا بھی اس میں تذکرہ آ رہا ہے۔ آج کا یہ عنوان ہے باب امامت العبد والمولا، غلام اور آزاد کردہ غلام کی امامت کا بیان ہے۔ پھر اور ایک مسئلہ اس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید نماز میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کے متعلق انشاءاللہ ہم مختلف فقہا اور مختلف فقہی مذاہب کے اقوال کیا ہیں، اور مختلف فقہا کے بعد جیسے امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس اس کے متعلق کیا قول ہے، اس میں ہم تفصیل سے ذکر کریں گے۔ وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ الْمُصْحَفِ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی امامت ان کے غلام ذکوان مصحف سے دیکھ کر کرتے تھے۔ اب اس کی تشریح، اس کا کیا جواب ہے، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ابو بکر ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کو بطور مدبر آزاد کیا۔ غلام کی کئی قسمیں ہیں۔ ابتدائی دور میں غلام بادیوں کا ایک رواج تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر مسلمان کفار و مشرکین سے اگر جنگ کرتے اور مسلمان کامیاب ہو جاتے، جیت جاتے، تو جو کفار بچ جاتے، جو مرد آدمی، تو وہ غلام بنا لیے جاتے، وہ مسلمانوں کے غلام بن جاتے، اور جو خواتین اگر ہوتی تو وہ باندی بن جاتی۔ تو اسی طرح اگر کفار مسلمانوں پر حملہ کرتے تو وہ لوگ بھی اپنے غلبے کے ذریعے سے مسلمانوں کو گرفتار کر لیتے اور مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیتے۔ تو اس دور میں یہ ایک رواج تھا غلام باندیوں کا۔ تو غلام کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض غلام اس میں وہ ہوتے ہیں جو مدبر کہلاتے ہیں۔ مدبر یعنی اگر آقا اپنے غلام سے یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد، تو اس کو مدبر کہتے ہیں۔ اس کی ایک قسم ہے مکاتب، یعنی اگر آقا اپنے غلام سے یہ لکھ کر دے دے کہ اگر تو اتنی رقم ادا کرے گا اتنی مدت میں تو آزاد ہے۔ تو ابو بکر ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کو بطور مدبر آزاد کیا تھا۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے فرمایا تھا کہ میرے انتقال کے بعد، میرے وصال کے بعد تم آزاد ہے، تو وہ آپ کا غلام تھا۔ یعنی آقا کی موت تک تو وہ آقا کی خدمت میں رہے گا، غلامی میں رہے گا۔ اگر آقا یہ نہ کہے تو آقا کی موت کے بعد وہ اس کی اولاد کا بھی غلام بن جائے گا، سلسلہ نسل در نسل یہ سلسلہ چلتے رہے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک یعنی مدبر غلام تھے، وہ ان کی رمضان میں مصحف سے دیکھ کر امامت کرتے تھے، یعنی دیکھ کر وہ پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے۔ مصحف سے دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ امامت کرنے کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ، علامہ ابو الحسن علی بن خلف، ابن بطال، مالکی، قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن سیرین، حکم بن عتیبہ، عطا اور حسن بصری نے مصحف سے دیکھ کر نماز پڑھانے کی اجازت دی ہے۔ مصحف یعنی قرآن میں دیکھتے ہوئے نماز پڑھا سکتے ہیں یا نہیں، تو مالکیہ کے پاس، بعض مالکیہ کے پاس اس کی اجازت ہے، جائز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے اور ان کا غلام ان کے پیچھے مصحف لے کر کھڑا ہوتا تھا، اور جب کسی آیت میں ان کو اشتباہ ہوتا تو وہ ان کو مصحف کھول کر وہ جگہ دکھا دیتا۔ یعنی کوئی آیت اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ غلام
مصحف آپ کو نماز کی حالت میں دکھاتا ہے۔ امام مالک نے مصحف سے دیکھ کر تراویح کی امامت کی اجازت دی ہے، اور ابراہیم نخعی، سعید بن مسیب، شعبی اور حسن بصری نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ اس طرح نصارہ عبادت کرتے ہیں، یعنی نصارہ دیکھ کر، انجیل وغیرہ دیکھ کر پڑھتے لوگ۔ مصحف سے دیکھ کر پڑھتے ہوئے امامت کے متعلق فقہائے شافعیہ کا نظریہ، شوافی کے پاس کیا ہے؟ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ نمازی کا مصحف سے دیکھ کر نماز میں قرآن مجید پڑھنا جائز ہے، اور دوسرے فقہا نے اس سے منع کیا ہے کیونکہ یہ نماز میں عمل کثیر ہے، یہ نماز میں عمل کثیر ہے۔ بعض فقہا اس سے منع کر رہے ہیں کیونکہ قرآن کھولنا، پھر اس میں دیکھ کے پڑھنا، پھر صفحہ کمپلیٹ جب ہو جاتا ہے، مکمل ہوتا ہے تو صفحہ پلٹا دیں، پھر رکوع میں جاتے وہ قرآن بند کر کے سامنے اگر کوئی ٹیبل ہے یا کرسی ہے اس پہ رکھ دیتے، پھر دوسری رکعت میں اٹھ کے پھر قرآن کھولتے، تو یہ عمل کثیر ہے۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مصحف سے قرآن پڑھا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، خواہ اس کو قرآن یاد ہو یا نہ یاد ہو، بلکہ جب اس کو سورۃ الفاتحہ حفظ نہ ہو، یاد نہ ہو، تو اس پر مصحف سے دیکھ کر پڑھنا واجب ہے، اور اگر اس نے کبھی کبھی نماز میں ورق پلٹے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، صفحے جو پلٹا دے، اور اگر اس نے قرآن مجید کے علاوہ کسی لکھی ہوئی چیز کو دیکھا اور اس کو دل میں دہرایا تو اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوگی، خواہ وہ طویل عبارت ہو۔ اس کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے، صراحت کی ہے، اور ہمارے اصحاب اس پر متفق ہیں، اور ہمارے نزدیک تلقین سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ مصحف سے دیکھ کر پڑھتے ہوئے امامت کرنے کے متعلق فقہائے حنبلیہ کا نظریہ، علامہ منصور بن یونس حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز میں مصحف سے دیکھ کر پڑھنا جائز ہے، خواہ وہ حافظ ہو، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ ان کے غلام ذکوان ان کو رمضان میں مصحف سے دیکھ کر نماز پڑھاتے تھے۔ الزہری نے کہا ہمارے عمدہ لوگ مصحف سے دیکھ کر نماز پڑھتے تھے، یعنی ماہرین، خواہ وہ حافظ ہو۔ مصحف سے دیکھ کر پڑھتے ہوئے امامت کرنے کے متعلق غیر مقلدین کا نظریہ، یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے اس کو مکروہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہوا، یعنی حافظ عبداللہ کے غیر مقلد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے اس کو مکروہ کہنا بھی درست نہیں، کیونکہ اگر ان کی مخالفت شارع کو مقصود ہوتی تو اس کے لیے ہدایت بھی ہوتی۔ علاوہ ازیں جواز کے قائلین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو صحابیہ ہے، اور مانعین میں صرف تابعین ہیں، یعنی غیر مقلدین کے پاس بھی حالت نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنا جائز ہے۔ مصحف سے دیکھ کر امامت کرنے کی ممانعت میں فقہائے تابعین کا اثر، یعنی بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، زبانی پڑھنا ہے، تو ان کے دلائل کیا ہیں؟ وہ دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ العیاش العامری بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن حنظلہ ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ لوگوں کو مصحف سے دیکھ کر نماز پڑھا رہا تھا، انہوں نے اس کو پیر سے مارا، یعنی تنبیہ فرمائے۔ عطا بیان کرتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن مصحف سے دیکھ کر نماز پڑھانے کو مکروہ کہتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی روایت۔ الاعمش بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی اس کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ ایک شخص مصحف سے پڑھتے ہوئے امامت کرے، وہ اہل کتاب کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کو مکروہ کہتے تھے، اہل کتاب دیکھ کے پڑھتے۔ روایت کرتے ہیں مغیرہ ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ فقہائے تابعین اس کو مکروہ کہتے تھے، تابعین میں جو فقہائے کرام ہیں وہ اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں کہ کوئی شخص مصحف سے پڑھتے ہوئے امامت کرے۔ لیث بیان کرتے ہیں کہ مجاہد اس کو مکروہ کہتے تھے کہ کوئی شخص مصحف سے پڑھتے ہوئے امامت کرے۔ قتادہ نے کہا حسن بصری اس کو مکروہ کہتے تھے، اور انہوں نے کہا اس طرح نصارہ عبادت کرتے ہیں۔ حماد اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں تابعی ہیں، اس کو مکروہ کہتے تھے کہ کوئی شخص رمضان میں مصحف کو دیکھ کر پڑھتے ہوئے امامت کرے، یعنی تراویح وغیرہ۔
عامر نے کہا مصحف سے امامت نہ کی جائے، یعنی مصحف دیکھ کر۔ شیخ علی بن احمد بن سعید بن حزم اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے اس طرح امامت کرنا جائز نہیں ہے کہ وہ مصحف میں دیکھ کر پڑھ رہا ہو، فرض ہو چاہے نفل ہو، یعنی نہ فرض نماز میں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں اس میں، نہ نفل میں۔ اگر اس کو یہ علم ہو کہ جائز نہیں ہے پھر بھی وہ اس طرح نماز پڑھائے تو اس کی نماز باطل ہے، اور جن نمازیوں کو یہ علم ہو کہ جائز نہیں ہے ان کی نماز بھی باطل ہے، واجب الاعادہ، یعنی دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ شیخ ابن حزم نے کہا جس شخص کو قرآن یاد نہ ہو اس کو اللہ نے اس کا مکلف نہیں کیا کہ وہ اس کو نماز میں پڑھے جو اس کو حفظ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی طاقت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی جو یاد نہیں ہے وہ پڑھنا اس کے لیے لازمی ہے، جو یاد ہے وہ پڑھے، جو سورہ یاد ہے اگرچہ کہ وہ چھوٹا سورہ ہو، اور جس چیز کا وہ مکلف نہیں ہے اس کو نماز میں کرنا باطل ہے۔ اور مصحف میں دیکھ کر پڑھنا ایسا عمل ہے کہ نماز میں اس کے جواز کے متعلق شارع علیہ السلام کی کوئی تصریح نہیں ہے، جواز کے متعلق یعنی اس کے جائز ہونے کے بارے میں کہیں حضور علیہ السلام ارشاد نہیں فرمائے کہ یہ جائز ہے بلکہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نماز میں مشغولیت ہے، اور یعنی نماز میں اللہ کی طرف انسان مشغول ہو جاتا ہے، یعنی متوجہ ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے اللہ سے مناجات کرنے میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے وہ مردود ہے، یعنی اس کا رد کیا جائے گا، اس کا اعتبار نہیں، وہ ناقابل قبول ہے۔ سعید بن مسیب اور حسن بصری اور دوسرے فقہاء تابعین کا یہی قول ہے۔ مصحف سے دیکھ کر پڑھتے ہیں امامت کرنے کے متعلق احناف کا نظریہ۔ علامہ ابو الحسن علی بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مصحف قرآن کو بولتے ہیں، لکھی ہوئی جو قرآن ہے کتابی شکل میں اس کو مصحف بولتے ہیں۔ تو یعنی اگر کسی کو قرآن یاد نہیں ہے تو کیا وہ قرآن اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو دیکھ کے پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ احناف کے پاس اس کی اجازت ہے، یا قرآن ہاتھ میں لے کر ہو یا پھر موبائل فون سے اگر وہ دیکھ کر عمل کثیر ہے نا، اس کو صفحات کے آگے پیچھے کرنا، پھر جب نماز میں جا رہے ہیں تو فون زمین پہ رکھنا یعنی تو ٹیبل پہ رکھنا، تو یہ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جب امام نے مصحف سے دیکھ کر قرات کی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ادا ہی نہیں ہوں گی، یعنی دوبارہ پڑھنا پڑیں گا۔ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما نے کہا یہ نماز مکمل ہے۔ امام اعظم کے 2 شاگردوں کے پاس تو جائز ہے، لیکن امام اعظم کے قول پہ فتویٰ ہے ہمارے پاس۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر دیکھ کر پڑھے گا تو نماز فاسد ہے۔ اس میں میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، معافی چاہتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک علماء کا اختلاف امت کے حق میں رحمت ہے، اگرچہ کہ فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر ہیں، لیکن اگر کوئی ولو بالفرض امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر عمل کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کی شریعت میں گنجائش نہیں نکلے گی؟ اس کے لیے علماء اور فقہاء احناف میں جو ماہر علماء ہیں، فقہاء کے بھی طبقات ہیں، تقریباً 7 طبقات بیان کیے گئے۔ تو جب کسی مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کا اگر اختلاف ہو تو فتویٰ کس پر دینا ہے یہ بڑے بڑے علماء اس کو طے کر دیں۔ تو بڑے علماء نے اور ماہرین نے یہ طے کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر اس مسئلے میں فتویٰ دیا گیا۔ بعض مسائل میں صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیتے، تو صاحبین کے پاس یہ ہے کہ یہ نماز مکمل ہے، کیونکہ اس نماز کے ساتھ ایک اور عبادت مل گئی ہے، شامل ہو گئی، البتہ یہ نماز مکروہ ہے کیونکہ یہ اہل کتاب کی عبادت کے مشابہ ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ مصحف کو اٹھانا، اس کو پڑھنا اور اس کے ورق پلٹانا عمل کثیر ہیں، اور اس کے لیے اس میں مصحف سے استفادہ ہے اور اس سے لقمہ لینا ہے، بس یہ اس طرح ہے جس طرح خارج از نماز سے نماز میں لقمہ لیا جائے۔ خارج از نماز کیا مطلب؟ یعنی امام صاحب کو اگر قرآن پڑھتے ہوئے نماز میں کوئی غلطی آ گئی تو جو جماعت میں شامل نہیں ہے جو شخص،
وہ آدمی اگر لقمہ دے اور امام صاحب اگر لقمہ لے تو نماز فاسد ہے، ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسری دلیل کے اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، خواہ مصحف کو اٹھایا ہوا ہو یا رکھا ہوا ہو۔ علامہ کمال الدین عبد الواحد بن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو یہ روایت ہے کہ ذکوان ان کو مصحف سے پڑھاتے تھے، ابھی ابتدا میں ایک روایت گزری کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام مصحف سے دیکھ کر نماز میں پڑھتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امامت میں نماز ادا کرتے تھے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ روایت ہے کہ ذکوان ان کو مصحف سے نماز پڑھاتے تھے، اس کی توجیہ یہ ہے کہ وہاں مصحف کسی چیز پر رکھا ہوا تھا، یعنی قرآن کسی ٹیبل وغیرہ پہ رکھتے تھے اور ذکوان مصحف کو ہاتھ میں اٹھاتے تھے، نہ اس کے ورق پلٹاتے تھے، یعنی قرآن کھول کے رکھ دیے، بس اس کو ہاتھ وغیرہ نہیں لگا رہے، خالی دیکھ کے پڑھ لے رہے، یہ مراد لے رہا ہوں، بلکہ کسی چیز پر مصحف شریف رکھا ہوا تھا اور وہ اس پر نظر ڈال لیتے تھے۔ اور اس کی دوسری توجیہ یہ ہے کہ ذکوان نماز شروع کرنے سے پہلے مصحف سے مطلوبہ صورت نکال کر پڑھ لیتے تھے، اور اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجازاً مصحف سے امامت کرنا فرمایا ہے۔ یعنی کیا کہہ رہے کہ مصحف یعنی قرآن مجید ایک ٹیبل پر رکھ دیتے اور نماز سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ذکوان دیکھ کر سورہ پڑھ لیتے، ایک مرتبہ اس کا اعادہ کر لیتے، پھر نماز میں بغیر دیکھے کے پڑھتے تھے، یہ معنی مراد ہے۔ تو پھر اب یہاں پر امام محمد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ لوگ جو جائز ہے بول رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی تو کچھ بنیاد بنائے ہوں گے نا، کوئی حدیث ان کی پیش نظر ہوگی تو ہی وہ جائز ہونے کا فتویٰ جاری کیے ہوں گے نا، ایسا وہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت تو گزر چکی، پھر دوسرا بیان یہاں پر لا رہے ہیں کہ باب امامت العبدی والمولا و ولد البغی والاعرابی، یعنی غلام کی امامت کا بیان، آزاد کردہ غلام کی امامت کا بیان، اور ولد الزنا کی امامت کا بیان، والاعرابی اور اعرابی دیہاتی گاؤں میں رہنے والا کوئی شخص ہے قربی، اس کی امامت، والغلامی اور اس بچے کی امامت کا بیان جو نابالغ ہے، بالغ نہیں ہوا۔ تو اب کیا حکم ہے اس کا؟ لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے یؤمہم اقرؤہم لکتاب اللہ، یعنی تمام لوگوں میں جو قرآن کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ ان کی امامت کرے گا۔ ولا یمنع العبد، غلام کو نہیں روکا جائے گا، من الجماعت، جماعت سے، بغیر علہ، بغیر کسی عذر کے، یعنی غلام ہے کوئی شخص لیکن قرآن اور حدیث کا اگر ماہر ہے اور دوسرا اس کے مقابل میں کوئی موجود نہیں ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر تفصیل بیان کر رہے ہیں، اس کی ہر ایک کی تفصیل آئے گی۔ غلام کو امام بنانے کے متعلق احادیث، ابو سفیان بیان کرتے ہیں کہ وہ بنی عبد الاشہل کی امامت کرتے تھے اور وہ مکاتب تھے۔ مکاتب، اس کی تفصیل ابھی ہم نے اس کی تفصیل کو بیان کیا کہ مکاتب وہ غلام ہے جس سے اس کا آقا یہ کہہ دے اور یہ لکھ کر دے کہ اگر تم اتنی رقم ادا کرو گے تو تم آزاد ہیں، تو رقم ادا کرنے سے پہلے تک وہ مکاتب رہے گا، رقم ادا کرنے کے بعد پھر آزاد ہو جائے گا۔ ابھی رقم ادا نہیں کیا اور وہ نماز پڑھا رہا ہے تو اس کی نماز ہوں گی یا نہیں؟ ہو جائیں گی۔ اور ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی تھے، ان میں محمد بن مسلمہ اور سلمہ بن سلامہ بھی تھے۔ انہوں نے اس غلام کو امامت سے مؤخر کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جب انہوں نے اس کی قرات سنی، مؤخر یعنی پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن جب انہوں نے اس کی قرات سنی تو کہا اس جیسے شخص کو مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ اچھا قاری تھا وہ غلام۔ ضحاک نے کہا غلام آزاد لوگوں کی امامت نہ کریں۔ غلام کی امامت کے متعلق مذاہب فقہا کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت ابو ذر، حضرت حذیفہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں سے اور تابعین میں سے حسن بصری اور ابن سیرین، النخعی، الشعبی، الحکم اور فقہا میں سے الثوری یعنی سفیان ثوری، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق
غلام کی اقتداء میں نماز کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ابو مجلز نے غلام کی امامت کو مکروہ کہا ہے، یہ بھی ایک فقیہ ہے۔ امام مالک نے کہا کہ آزاد لوگوں کو غلام نماز نہ پڑھائیں، پیچھے پورے آزاد ہیں اور نماز پڑھانے والا اگر غلام ہے تو یہ مناسب نہیں ہو رہا ہے، سوائے اس صورت کے کہ غلام قاری ہو۔ ہاں اگر غلام قاری ہو یعنی پڑھنے والا ہو اور آزاد لوگ قرات پر قادر نہ ہو، جتنے لوگ آزاد ہیں مقتدیوں میں کسی کو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا تو ایسی صورت میں غلام پڑھا سکتا ہے، لیکن پیچھے کسی کو قرآن پڑھنے آ رہا آزاد ہے وہ لوگ تو غلام نہ پڑھائے۔ البتہ جمعہ اور عید میں اس کی امامت جائز نہیں، کہ جمعہ اور عیدین اس پر واجب نہیں، غلام پر جمعہ کی نماز واجب نہیں ہو رہا اور عیدین بھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو، علیکم بالسمع والطاعہ، خواہ تم پر حبشی کو حاکم بنا دیا جائے جس کا سر انگور کے مثل ہو۔ یعنی کیا بولنا چاہ رہے ہیں، حاکم وقت چاہے کتنا بھی برا ہو تم اس کی اطاعت کرو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشی غلام کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے، کیونکہ اسلامی حکومت میں جو بھی بادشاہ ہوں گا حاکم ہوں گا وہی نماز بھی وہی پڑھائے گا۔ اگر ایک غلام کو مقرر کر دیے، غلام کو حاکم بنا دی، غلام کو امیر بنا دی، غلام کو خلیفہ اور بادشاہ بنا دی مسلمانوں، تو حضور فرما رہے ہیں کہ اس کی اطاعت کرو۔ تو اب اس میں یہ مسئلہ بھی آ گیا بریں کہ اگر وہ نماز پڑھائے گا تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غلام کے پیچھے نماز جائز ہے، غلام امامت کر سکتا ہے، غلام کو امام بنا سکتے ہیں۔ غلام کی امامت کے متعلق فقہائے احناف کی تصریحات، احناف کے پاس کیا حکم ہے؟ علامہ ابو الحسن علی بن ابی بکر، احناف حنفی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو فالو کرنے والے ہیں ان کو احناف بھی بولتے ہیں، حنفی بولتے ہیں، حنفیہ بھی بولتے ہیں۔ علامہ ابو الحسن علی بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غلام کو امام بنانا مکروہ تنزیہ، ہدایہ میں آپ نے اس کی صراحت فرمائی، مکروہ تنزیہ یعنی کراہت ہے، بس بالکل حرام یا ناجائز نہیں ہے، کیونکہ وہ احکام نماز کی تعلیم کے لیے فارغ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں غلام علم حاصل نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ وہ اپنے آقا کی خدمت میں رہیں گا عمومی طور پہ، تو لہذا وہ علم دین سے اتنا واقف نہیں ہوں گا، لہذا اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس کو امام بنانا۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے اصحاب نے کہا کہ غلام کی امامت مکروہ تنزیہی ہے کیونکہ وہ اپنے مولا کی خدمت میں مشغول رہتا ہے، مولا یعنی آقا۔ المبسوط میں مذکور ہے کہ غلام کی امامت جائز ہے اور اس کے غیر کی امامت مستحب ہے، دوسرے شخص کی امامت یہ بہتر ہے زیادہ۔ اب یہ کراہت بھی کب ہے؟ جبکہ آزاد لوگوں میں، مقتدیوں میں جو آزاد لوگ ہیں ان میں کوئی قرآن اچھی طرح پڑھنے والا موجود ہو تو اس کے رکھتے ہوئے، اس کے ہوتے ہوئے غلام کو امام بنانا یہ مکروہ ہے، لیکن مقتدیوں میں کوئی بھی قابل نہیں ہے، نماز پڑھانے کا اہل نہیں ہے اور غلام اچھا قاری ہے تو اس کی امامت مکروہ بھی نہیں ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزاد اس سے اولا ہے، بہتر ہے، کیونکہ امامت بہت عظیم منصب ہے اور آزاد اس کے زیادہ لائق ہے۔ جو غلام فقیہ ہو وہ امامت کے زیادہ لائق ہے، کیونکہ حضرت حذیفہ کے آزاد شدہ غلام سالم مسجد قباء میں مہاجرین اولین کی امامت کرتے تھے۔ بڑے بڑے مہاجرین صحابہ جو مدینہ مکے سے ہجرت کر گئے حضور کے دور میں، وہ لوگ حضرت سالم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ سالم کون تھے؟ یہ غلام تھے حضرت حذیفہ۔ اور ان نماز پڑھنے والوں میں کون کون تھے مقتدیوں میں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی تھے، کیونکہ ان کو ان سب سے زیادہ قرآن حفظ یاد تھا۔ قرآن کے حفظ کی فضیلت دیکھیے، قرآن کے علم کی فضیلت، ایک غلام کو آزاد پر فضیلت مل رہی ہے علم کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ولد الزنا اس کی امامت جائز ہے یا نہیں۔ ولد الزنا کی امامت کے متعلق فقہائے تابعین اور ائمہ مذاہب کے نظریات۔ وکیع نے کہا ہمیں امام ابو حنیفہ نے حدیث بیان کی کہ میں نے عطا سے ولد الزنا کی امامت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیا ان میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو ہم سے زیادہ روزے رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں؟
علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابراہیم نخعی، شعبی، عطا اور حسن بصری نے کہا ہے کہ ولد الزنا جب نیکوکار ہو یعنی نیک ہو تو اس کی اختتام نماز جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کے ماں باپ کا اس پر بالکل گناہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال یہ ہے کہ ولد الزنا کا کیا قصور ہے بھائی، یعنی جو گناہ کیے تھے اس کے ماں باپ کرے، لیکن اس کا کیا قصور ہے؟ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی ایک نفس دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائیں گا، یعنی ایک شخص کے گناہ کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالیں گے، یعنی ایک گناہ کرا تو اس کی سزا دوسرے کو نہیں ملی، تو لہذا اس کی امامت جائز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سفیان ثوری، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اوزاعی، امام احمد اور امام اسحاق کا بھی یہی قول ہے، یعنی جائز۔ عمر بن عبدالعزیز اور مجاہد نے کہا ہے کہ ولد الزنا کی امامت مکروہ ہے۔ امام مالک نے کہا ہے میرے نزدیک اس کو مستقل امام بنانا مکروہ ہے، کیونکہ لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کی اختتام نماز پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں، آر سمجھیں گے، کیونکہ امامت کا منصب بہت اعلیٰ ہے، یعنی جس شخص کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کے تعلق سے دل میں کوئی برا خیال بھی نہ ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہوگا یہ بات، اگر یہ بات معلوم ہو جائیں گی لوگوں کو تو لوگ کراہت کریں گے، تو لہذا بہتر نہیں ہے، تو نماز میں خشوع خضوع باقی نہیں رہے گا، بعد ائمہ یہ ور کراہت تنزیہ ہے ور۔ علامہ ابو الحسن علی بن ابی بکر حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولد الزنا کی امامت مکروہ ہے، یعنی مکروہ تنزیہ ہے، کیونکہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے جو شفقت سے اس کو ادب سکھائے، پر اس پر جہل غالب رہے گا۔ اس کی وجہ کیا قرار دینے کے بھائی، یعنی بالکل وہ بے سہارا ہوگا بھائی، یعنی زنا کی وجہ سے نسب ثابت نہیں ہوگا نا، زانی سے اس بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا، وہ باپ نہیں کہلائیں گا، اس کا بغیر باپ کے ہوں گا، تو لہذا اس کی تربیت کون کرے گا، لہذا وہ تربیت سے اور تعلیم سے محروم رہیں گا، اس وجہ سے مکروہ ہے، بس اس پر جہل غالب رہے گا اور اس کو امام بنانے سے لوگ نفرت کریں گے، دو چیزیں ہو رہی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے نزدیک اس کو امام بنانا مکروہ ہے جس کا باپ معروف نہ ہو۔ ابن حزم نے کہا نابینا، خصی، غلام اور ولد الزنا اور ان کے ازداد اور قرشی سب برابر ہیں، ان کے درمیان صرف قرات کے اعتبار سے فضیلت ہے، اور ہمارے اصحاب حنفیہ نے کہا کہ غلام اور ولد الزنا کی امامت مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ ان کی تقریب نہیں کی جاتی، اگر ان کو امام بنا دیا جائے تو جائز ہے، یعنی لوگ معاشرے میں ان کو عزت کی نظر سے نہیں دیتے، لہذا بہتر نہیں ہے۔ تو اس فقہی مسائل سے معلوم ہے کہ امام وہ ہو جس کو لوگ عزت کی نظر سے دیکھیں، اس کا پورا معیار اچھا ہو اور اس کے اخلاق، کردار، دیندار، متقی، پرہیزگار ہو۔ امام بنانے سے پہلے تمام چیزیں دیکھنا چاہیے، جب بنا لیں تو اس کے بعد اس کو تنقید نہیں کرنا چاہیے۔ تو امام کا مقام کیا ہوتا ہے، ان فقہی مسائل سے ہم کو یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ دیہاتی کی امامت کے متعلق فقہاء تابعین اور ائمہ مذاہب کے اقوال۔ دیہاتی یعنی گاؤں میں رہنے والے، اب آپ بولیں گے یہ کیا وجہ ہے، تو اس دور میں کیونکہ اضلاع میں جو لوگ رہتے تھے گاؤں میں، ولیجز وغیرہ میں، تو وہاں پر تعلیم اتنی زیادہ عام نہیں تھی، شہر کے لوگ زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے تھے، وہاں پہ بڑے بڑے علماء فقہاء ہوتے تھے، تو لہذا اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ مکروہ ہے۔ اب اس کی تفصیل بیان کریں گے ہم۔ عباس جریری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابو مجلس اعرابی یعنی دیہاتی، عربی میں اعرابی کہا جاتا ہے، اعرابی کی امامت کو مکروہ کہتے تھے، اور حسن بصری اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پڑھا سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ دارم بیان کرتے ہیں میں نے سالم سے پوچھا کیا اعرابی مہاجر کو امام بنایا جائے، انہوں نے کہا جب وہ نیک ہو تو پھر اس میں کیا حرج ہے۔ حماد بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے کہا اعرابی کی امامت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعرابی کی اختتام نماز پڑھی۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف بن بطال مالکی قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اعرابی یعنی دیہاتی عالم ہو تو وہ اور شہری برابر ہے، کوئی گاؤں کا رہنے والا ہے شہر میں رہنا اور شہر کا ایک جید عالم ہے اور وہ بھی عالم ہے، تو دونوں برابر، یعنی علم کی فضیلت دیکھیے، گاؤں یا شہر کوئی یہ فضیلت کی بات نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ علم کی فضیلت
اور دولت سے مالا مال فرمائیں، وہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ جو علم والے نہیں، جو علم والے نہیں ہے ان کی کوئی جو علم والے، جو اصحاب قریہ یعنی گاؤں کے جو لوگ ہیں جو علم حاصل کر لیں تو وہ اور شہر کے لوگ دونوں برابر ہیں، بلکہ شہر کے جاہل طبقے پر اس کی فضیلت ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ علم کی وجہ سے فضیلت ہے، امامت کا پورا تعلق علم سے۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اعرابی دیہاتی عالم ہو تو وہ اور شہری برابر ہے، لیکن زیادہ تر دیہاتی نماز کے احکام سے جاہل ہوتے ہیں۔ ابو مجلس اور امام مالک نے ان کی امامت کو مکروہ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دیہاتی کو امام نہ بنایا جائے، یعنی اعرابی، خواہ وہ سب سے اچھا قرآن پڑھتا ہو، کیونکہ وہ نماز کے احکام سے جاہل ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، سفیان ثوری اور امام اسحاق نے ان کی امامت کو جائز کہا ہے۔ علامہ ابو الحسن علی بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعرابی یعنی دیہاتی کی امامت مکروہ ہے، مکروہ تنزیہ اور کیونکہ دیہاتیوں پر جہل کا غلبہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس دور میں جو لوگ دیہات میں ہوتے تھے، عرب کا کیا تھا طریقہ کہ دیہات میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا تھا، سورس سے سن تک نہیں پہنچے تھے۔ اب آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں دیہات، شہر، ولیج اور سٹی دونوں برابر ہیں۔ آج نیٹ کا دور، انٹرنیٹ کا دور ہے آج، اور اگر غلام ولد الزنا اور اعرابی کو امام بنا دیا جائے تو جائز ہے، کیونکہ حدیث میں ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھ لو، صلو خلف کل بر و فاجر۔ علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ نے کراہت کے ساتھ ان کی امامت کو جائز کہا ہے، کیونکہ ان پر جہل کا غلبہ تھا۔ وجہ علت بتا رہے ہیں، گاؤں سے لفظ مطلق گاؤں مراد نہیں ہے یہاں پہ، مطلب ایسے علاقے کے لوگ جہاں پر جہالت کا غلبہ ہے اور جو لوگ علم سے واقف نہیں ہیں، محروم ہیں، احکام صلاۃ نماز کے احکام سے واقف نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو امام نہ بنایا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے۔ نابالغ لڑکے کی امامت کے متعلق احادیث اور آثار ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عطا نے کہا کہ نابالغ لڑکے کو امام نہ بنایا جائے۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جب تک لڑکا بالغ نہ ہو جائے اس کو امام نہ بنایا جائے۔ عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ محمد بن سوید لڑکے تھے اور ان کو طائف کے لوگوں نے تراویح میں امام بنا دی، پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر اس کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ حضرت عمر ناراض ہوئے اور ان کو جواب لکھا جب تک کوئی لڑکا بالغ نہ ہو جائے اس کو امام نہ بنایا جائے۔ معمر بیان کرتے ہیں کہ ضحاک بن قیس نے ایک نابالغ لڑکے کو امام مقرر کر دیا، اس نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ ان سے کہا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اس لڑکے کو مجھ سے زیادہ قرآن یاد ہے، میں نے اس کو اس لیے امام بنایا۔ معمر نے کہا مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں یعنی زمانے میں ایک نابالغ لڑکا نماز پڑھاتا تھا اور اس کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا۔ معمر ایوب سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ کے پاس لوگوں کے وفود آئے، وفد، ڈیلیگیشن۔ ایک لڑکا قبیلے جرہم سے تھا جس کا نام عمرو بن سلمہ تھا۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے والوں میں سے کوئی شخص ان کے پاس سے گزرتا تو وہ اس سے قرآن مجید سن کر یاد کر لیتے تھے۔ اس کو اپنی قوم میں سب سے زیادہ قرآن یاد تھا، وہ اپنی قوم کی امامت کرتے تھے اور وہ اس وقت نابالغ تھے۔ انہوں نے پرانا تہبند باندھا ہوا تھا۔ قبیلے کی ایک بوڑھی عورت نے کہا تم اپنے امام کو کپڑے کیوں نہیں پہناتے؟ پھر ان کی قوم نے ان کے لیے 3 درہم کا تہبند خریدا۔ انہوں نے کہا مجھے اس سے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ نابالغ لڑکے کی امامت کے متعلق ائمہ مذاہب کے اقوال، یہ تو ائمہ کے اقوال تو آ رہے ہیں، مگر اب یہاں پر جو احادیث مبارکہ جو بیان کی گئی ہے ابھی جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، تو کیا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نابالغ بچے کی امامت کی اجازت دے رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیے، بلکہ یہ نہیں بتا رہے ہیں۔ حضور کے زمانے میں بعض جگہ پہ نابالغ افراد بھی نماز پڑھائے، لیکن پیارے نبی کیا روکے ان کو؟ اس کی صراحت کوئی نہیں ہے، لیکن اس میں علماء یہ فرماتے ہیں، آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اس دور میں اتنے علماء تیار نہیں ہوئے تھے نا، اسلام کا آغاز تھا ابھی۔
علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حسن بصری نے نابالغ لڑکے کی امامت کو جائز کہا ہے۔ امام شافعی، اسحاق اور ابو ثور کا یہی قول ہے۔ عطا اور شعبی نے اس کو مکروہ کہا ہے۔ امام مالک، سفیان ثوری اور ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔ حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری نے غزوہ فتح مکہ کے باب میں یہ حدیث ذکر کی ہے کہ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کی عمر میں اپنی قوم کی امامت کرتے تھے۔ اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ نوافل کی جماعت کرتے ہو نہ کہ فرائض کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فرائض کی جماعت کی امامت کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد سے فرمایا تم فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھو اور فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھو۔ بس جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور جس کو تم میں سب سے زیادہ قرآن یاد ہو وہ امامت کرے۔ حضرت عمرو بن سلمہ نے کہا بس انہوں نے تلاش کیا تو کسی کو مجھ سے زیادہ قرآن یاد نہیں تھا تو انہوں نے مجھے امام بنا دیا، اور اس وقت میری عمر 6 یا 7 سال تھی۔ اس حدیث میں فرائض کی امامت کی تصریح ہے۔ اب یہاں پہ خود مسئلہ واضح ہوگا کہ یہ ابتدائی دور کی بات تھی، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گئے، کیونکہ اس وقت کوئی اور لوگ موجود نہیں تھے، قرآن کے زیادہ ماہرین نہیں تھے، اس وقت کم تعداد میں لوگ تھے۔ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں قبیلہ جرم کے جس مجمع میں ہوتا تو میں ہی ان کا امام ہوتا تھا، اور میں اس وقت سے لے کر آج تک ان کے جنازوں کی امامت کرتا ہوں۔ اس حدیث میں فرائض اور نوافل دونوں کی امامت کی تصریح ہے۔ ابن حزم نے اس پر رد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ جس کو تم میں سے زیادہ قرآن یاد ہو وہ امامت کرے، اور یہ حکم بالغوں کی طرف متوجہ ہے۔ حضرت عمرو بن سلمہ یہ حکم بالغ یعنی بالغ افراد میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہے وہ نماز پڑھائے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ مطلق پوری قوم میں سے جس کو زیادہ قرآن یاد، کبھی چھوٹے بچے کو یاد رہتا بڑے لوگوں کو یاد نہیں رہتا تو کیا چھوٹا بچہ نماز پڑھے، یہ مراد نہیں۔ نماز کے لیے کیا ہے بھائی، چند سورے بھی اگر یاد ہو تو فرض ادا ہو جائیں گے، پورا حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں۔ ایک حافظ قرآن ہے، کم عمر ہے، 6 سال 7 سال یا 8-10 سال کے، اور دوسرے لوگ مقتدیوں میں بڑی عمر کے لوگ ہیں تو وہ لوگ نماز پڑھائیں فرائض، بشرطے کہ امامت کے لیے جتنے سورے جتنا قرآن یاد ہونا ضروری ہے اتنا بھی یاد ہو تو کافی ہے۔ یعنی 3 سورے یاد ہے، سورہ فاتحہ اس کے ساتھ سورہ فلق ناس بھی اگر یاد ہے امامت کر سکتے لوگ۔ مگر اس حدیث مبارک میں وہ ذکر نہیں ہے نا، بالغ نابالغ کا ذکر آیا کہ حدیث میں ابھی تو اسی کی تشریح کر رہے ہیں علماء اکرام کہ یہ حکم بالغوں کی طرف متوجہ ہے، کیونکہ شریعت نابالغ کی طرف متوجہ نہیں ہوتی نا۔ نابالغ پہ نماز ہی فرض نہیں ہے تو نماز پڑھانے کا حکم کیسے اس کے اوپر وہ ہوگا؟ اور یہ حکم بالغوں کی طرف متوجہ ہے۔ حضرت عمرو بن سلمہ کی طرف یہ حکم متوجہ نہیں ہے کیونکہ وہ نابالغ تھے، اور نابالغ سے قلم تکلیف اٹھا لیا گیا، یعنی جیسا حدیث ہے رفیع القلم عن 3، حضور فرمائیں کہ قلم اٹھا لیا گیا ہے 3 سے، یعنی ان کے لیے شریعت نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں۔ عن الصبی، یہ چھوٹے بچے سے، حتی یحتلم، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ وعن النائم حتی یستیقظ، اور سونے والے سے یہاں تک کہ وہ نیند سے بیدار ہو جائے۔ وعن المجنون، اور مجنون سے یعنی پاگل سے، حتی یفیق، یہاں تک کہ اس کا جنون ختم ہو جائے۔ یعنی 3 کے لیے شریعت نہیں ہے، 3 افراد کے لیے، 3 قسم۔ ابن حزم کی یہ دلیل فاسد ہے، کیونکہ حضرت عمرو بن سلمہ خود امام نہیں بنے تھے، ان کے قبیلے کے لوگوں نے ان کو امام بنایا تھا، اور وہ سب بالغ تھے۔ حسن بصری اور امام شافعی نے کہا ہے کہ بچے کی امامت جائز ہے، اور امام مالک نے اس کو مکروہ کہا ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد سے اس کے متعلق 2 روایت ہیں، اور ان کی مشہور روایت یہ ہے کہ نوافل میں اس کی امامت جائز ہے۔ نوافل یعنی جیسا کہ تراویح وغیرہ ہے جائز ہے، اور فرائض میں اس کی امامت جائز نہیں، کیونکہ نوافل یعنی تراویح تو بالغ لوگوں میں یاد نہیں ہے، سمجھو پورا قرآن کسی لا محالہ حافظ کے پیچھے ہی پڑھنا پڑے گا، تو لہذا کیونکہ یہ نفل نماز ہے نا، فرض کے علاوہ جو بھی ہے نوافل میں شمار کیا، تو لہذا نوافل کی امامت کر سکتا ہے نابالغ۔ البتہ فرائض کی امامت کے لیے بڑوں کو آگے بڑھیں گے۔ علامہ موسیٰ بن احمد صالحی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمجھدار نابالغ لڑکے کا فرائض میں بالغوں کی امامت کرنا صحیح نہیں ہے، اور نوافل میں امامت کرنا صحیح ہے۔ یعنی 12 سال کا بچہ ہے، 13 سال کا ہے، سمجھدار ہے لیکن نابالغ ہے،
تو فرائض میں امامت نہیں کر سکتا، نوافل میں کر سکتا۔ اعرابی کی امامت میں، ولد الزنا اور اعرابی کی امامت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ نابالغ لڑکے کی اقتداء میں فرض نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے، یعنی حنابلہ اور احناف کے پاس نابالغ کے پیچھے فرض نماز ادا نہیں ہوگی، البتہ نفل وغیرہ پڑھ سکتے۔ داؤد نے کہا کہ نفل کے متعلق امام ابو حنیفہ سے 2 روایتیں منقول ہیں۔ امام احمد نے بھی کہا ہے کہ اس کی اقتداء میں نفل جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جب تک لڑکا بالغ نہ ہو وہ امامت نہ کرے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ہے، ابراہیم نخعی نے کہا ہے کہ نابالغ لڑکے کو اگر تراویح میں امام بنا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 652 حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن عیاض عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال لما قدم المهاجرون الاولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يؤمهم سالم مولى ابی حذیفہ وكان اکثرهم قرآنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ابراہیم بن منذر نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا حضرت انس بن عیاض نے ہم کو عبید اللہ سے یہ روایت بیان کی، وہ نافع سے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آنے سے پہلے مہاجرین اولین کی جماعت قباء میں آئی، مقام قباء ایک علاقے کا نام ہے مدینہ منورہ کے قریب میں، تو وہاں حضرت حذیفہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم ان کی امامت کرتے تھے۔ پہلے کچھ صحابہ کو حضور بھیج دیتے ہجرت کے لیے مدینہ منورہ، حضور بعد میں آئے، تو حضور کی آمد سے پہلے جو صحابہ پہنچ گئے تھے وہاں پر مہاجرین اولین، یعنی بڑے بڑے صحابہ ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں، قباء کے مقام میں رہتے تھے، تو وہاں پر ان کی امامت کون کرتے تھے؟ حضرت سالم جو آزاد کردہ غلام تھے حضرت حذیفہ کے، اور ان کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا۔ تو اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ غلام کے پیچھے آزاد شخص کی اقتداء جائز ہے، غلام کو امام بنانا جائز ہے۔ علم کی فضیلت دیکھیے ہمیں کہ علم نے ایک غلام کو مرتبے میں آزاد کے برابر کر دیا، یعنی عرب میں غلام کو انتہائی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے لوگ، لیکن جب اسلام آیا تو حضور فرمائیں کہ علم حاصل کرنے سے غلام کا مرتبہ بھی آزاد کے برابر ہو جاتا، علم کی وجہ سے۔ مقام تو غلام کا آزاد کے برابر تو ہو جائے گا، غلام کا مقام اور مرتبہ تو آزاد کے برابر ہے یہ علم کی برکت سے، لیکن اپنے مالک کی غلامی سے، ان کی خدمت سے تو یہ آزاد نہیں ہے نا، خدمت تو بہر صورت اس کو کرنا ہے۔ خدمت تو وہ تو ہے، لیکن عرف عام یعنی معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں یعنی کم نظر سے اس کو دیکھا جاتا تھا، تو حضور فرمائے کہ علم کی فضیلت کی وجہ سے اسلام نے غلام کو بھی اعلیٰ مقام عطا کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کو حصول علم کی آپ نے زیادہ ترغیب، علم حاصل کرنے کی۔ یہ جو حدیث ذکر کی گئی، حدیث مذکور کی باب کے عنوان کے ساتھ مناسبت اور حضرت سالم مولا ابو حذیفہ کا تعارف، اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت کی توجیہ ہے کہ کبار قریشی صحابہ کا مطابقت یعنی عنوان جو قائم کریں، عنوان کیا قائم کریں کہ غلام کی امامت کا بیان، عنوان جو ہے غلام کی امامت کا بیان ہے کہ غلام امامت کر سکتا ہے نہیں۔ پھر یہ حدیث لکھے کہ حضرت سالم جو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں وہ بڑے بڑے صحابہ کو نماز آتے تھے، تو اس حدیث سے یہ جملہ مطابقت رکھ رہا ہے باب کے عنوان سے، عنوان ہے غلام کی امامت کا بیان، تو یہ جو نماز پڑھاتے تھے صحابہ کو وہ بھی غلام تھے، تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غلام کی امامت جائز ہے، یہ مطابقت ہے۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت کی توجیہ ہے کہ کبار
قریشی صحابہ کا حضرت سالم کو امام بنانے پر اتفاق تھا، پورے صحابہ متفق تھے کہ ان کو امام بنا سکتے ہیں۔ اور حضرت سالم انصار کی ایک عورت کے غلام تھے جس نے ان کو آزاد کر دیا تھا، اور ان کے آزاد کیے جانے سے پہلے ان کو امام بنایا گیا تھا، اور اس سے امام بخاری کے اس قول کی مناسبت ظاہر ہو گئی۔ اور غلام کو بغیر کسی علت کے، علت یعنی بغیر کسی سبب کے امامت سے منع نہیں کیا جائے گا، نہیں روکا جائے گا۔ ان کو انصار کی ایک عورت نے آزاد کیا تھا، اس کے باوجود ان کو کہا جاتا حضرت حذیفہ کے آزاد کردہ غلام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آزاد ہونے کے بعد حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ کے ساتھ اکثر رہا کرتے تھے، کے ساتھ ملازم رہے، اور ان کو حضرت ابو حذیفہ نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اور جب باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے ممانعت کر دی گئی تو سالم بن ابو حذیفہ کے بجائے سالم مولا ابی حذیفہ کہا جانے لگا۔ حضرت سالم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے تھے۔ حدیث نمبر 693، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا شعبۃ قال حدثنی ابو التیاح عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسمعوا واطیعوا وان استعمل حبشی کأن رأسہ زبیبہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں محمد بن بشار نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو التیاح نے حدیث بیان کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسمعوا، سنو اور اطاعت کرو، خواہ تم پر کسی حبشی کو حاکم بنا دیا جائے۔ حبشی یعنی انتہائی سیاہ فام قوم ہوتی ہیں، سیاہ فام کالے۔ خواہ تم پر کسی حبشی کو حاکم بنا دیا جائے جس کا سر انگور کی طرح ہو۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہو رہا کہ بھئی ایک غلام جب حاکم بن سکتا ہے تو غلام امام کیوں نہیں بن سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو استدلال کر رہے ہیں کہ امامت کا بیان ہے، لیکن حدیث لا رہے ہیں آپ کو سی امارت اور حکومت کی، اس سے بتا رہے ہیں کہ جب ایک غلام، ایک حبشی غلام اگر تم پر حاکم بنا دیا جائے تو حضور فرما رہے تم اس کی اطاعت کرو، اس کی بات سنو۔ تو وہی حبشی غلام اگر امام بنا دیا جائے، اس کو امام مقرر کیا جائے تو اس کے پیچھے تم نماز پڑھو، نماز پڑھ سکتے غلام کے پیچھے، یہ بتا رہے ہیں۔ زبردست دلیل ہے، آئے ہائے ہائے ہائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب کے عنوان کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت اس طرح ہے کہ اس حدیث میں حبشی غلام کے احکام سننے اور اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جب اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے تو یہ نماز میں بھی اس کے اقتدا کرنے کو مستلزم ہے۔ بھئی حبشی غلام اس کو حاکم بنا دیا، انہوں نے بولا کہ میں نماز پڑھاؤں گا، تو تمام لوگوں کو اس کے پیچھے نماز پڑھنا لازم ہو جائے گی۔ اور جب اس کو امیر اور والی بنانا جائز ہے تو نماز میں بھی امام بنانا جائز ہے۔ غلام کے حاکم بننے کی توجیہ اور جو اپنی طاقت سے اقتدار پر قبضہ کرے اس کی اطاعت کا وجوب۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں غلام کو امام بنانے کی صحت پر دلیل ہے۔ علامہ ابن الجوزی نے کہا ہے کہ اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ غلام کو عمال اور حکام میں سے بنانا جائز ہے، یعنی غلام کو گورنر اور حاکم بنا سکتے ہیں۔ اور اس حدیث کے یہ معنی نہیں ہے کہ غلام کو ائمہ اور خلفاء سے بنانا جائز ہے، کیونکہ خلافت قریش کے ساتھ مخصوص ہے اور اس میں دوسروں کا دخل نہیں ہے۔ علامہ کرمانی نے کہا ہے کہ غلام کو والی بنانا کس طرح جائز ہے، جبکہ ولایت کی شرط حریت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو بعض ائمہ والی بنا دیں، خواہ یا وہ غلام خود اپنی طاقت سے غالب ہو کر والی بن جائے۔ نیز اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ اگر سلاطین ظلم بھی کرے پھر بھی ان کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں۔ سلاطین یعنی بادشاہ، شاہان وقت بتا رہے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ اگر سلاطین ظلم بھی کرے بادشاہ پھر بھی ان کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس سے ایسا فتنہ پیدا ہوگا جس سے بہت سی جانیں اور مال ضائع ہوں۔ اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے، یہ دلیل بھی ہے کہ باغی کی اطاعت کرنا واجب ہے، کیونکہ آپ نے حبشی کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، اور یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ حبشی غلبے سے اقتدار پر قابض ہوا ہوگا۔ یعنی بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی اب یہ غلام ہے، غلام کیسا بنے گا؟ بول رہے ہیں کہ کوئی غلام اگر سیاح سے ہوشیار ہے
اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے اگر غالب آ کر اگر بادشاہ بن گیا تو بتا رہے ہیں کہ اب اس کی اقتدا کرنا پڑیں گے، لیکن وہ بھی کب تک ہے؟ جب تک کہ وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف حکم نہ دے۔ اگر وہ ایسا حکم دے رہا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کے سراسر خلاف اگر ہے، تو اس کی بات سننا واجب نہیں ہوگا۔ یہ مسئلے کو ذہن میں رکھیں۔ اکثر لوگ بعض اس کا غلط مطلب لے لیتے ہیں، بادشاہ کیسا بھی اگر رہا ہو تو بالکل پوری امت خاموش ہے، ایسا نہیں۔ اور فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ متغلب جب تک جمعہ، جماعت، عید اور جہاد کو قائم کرتا رہے اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و علی آلہ